السلام علیکم، اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ آج ہم بات کریں گے رموز اوقاف کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف کی تعریف کیا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے اور وقف کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا، یعنی رموز اوقاف کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو وقفے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے یا رکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ رموز اوقاف ان علامتوں یا اشاروں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کو اس کے باقی حصوں سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے استعمال سے جملوں کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی تحریر میں رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہیں، ان علامتوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی تحریر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس کے مفہوم کو واضح سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ علامتیں جو ہیں ان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رموز اوقاف کی پہلی علامت ہے ختمہ، جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت ایک پورے جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہے۔ جب ہم ایک مکمل جملہ لکھ لیتے ہیں جس کا مفہوم واضح ہو، مکمل ہو، تو اس جملے کے آخر میں پھر ہم ختمہ لگاتے ہیں۔ ختمہ کو انگلش میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ختمہ نامکمل جملے کے آخر میں نہیں لگایا جاتا۔ اس کی مثال ہے، کل خوب بارش ہوئی، لوگ سیر کرنے نکل پڑے، باغوں میں بہت ہجوم تھا۔ اب یہ تین جملے ہیں اور تینوں جملوں کا مفہوم بالکل واضح ہے، مکمل ہے، تو ان کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم ختمہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم ختمہ کا استعمال نہ کریں تو ان کا مفہوم جو ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ جی، اگلا جو رموز اوقاف کی علامت ہے وہ ہے سوالیہ، جسے آپ انگلش میں کوسچن مارک بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے، یعنی اگر آپ کسی جملے میں کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کے آخر پر سوالیہ علامت ضرور لگائیں۔ اس کے استعمال سے سادہ اور سوالیہ جملے میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم باہر جاؤ گے؟ دروازے پر کون ہے؟ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ان تمام جملوں میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا گیا ہے، اور جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان کا استعمال لازمی ہے۔ جی، اگلی علامت ہے سکتہ۔ یہ ایک چھوٹا اور مختصر سا وقفہ ہوتا ہے جس میں ہلکا سا توقف کر کے آگے جانا ہوتا ہے، اور یہ انگریزی میں کوما کہلاتا ہے۔ یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب ابھی ہماری بات جاری ہے اور ختم نہیں ہوئی، لیکن ہم نے بالکل مختصر اور چھوٹا سا وقفہ دینا ہے۔ یہ علامت ایک فرد یا کسی چیز کے بارے میں آنے والی صفات، افعال یا تفصیلات کو الگ کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی فرد یا کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو بھی تفصیل بیان کریں گے تو اس تفصیل کو الگ الگ کرنے کے لیے سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے دریا کا پانی ٹھنڈا، میٹھا، صاف اور شفاف ہے۔ اب اس میں پانی کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں ان کو الگ الگ کرنے کے لیے سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ گندم، مکئی، چاول اور کپاس مشہور فصلیں ہیں۔ اب اس میں یہ جو فصلوں کے نام ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ اب اس مصرعے میں جو اسم استعمال ہوئے ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی، ہماری اگلی علامت ہے کوسین۔ کوسین میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جن کا اصل عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ حوالے کے طور پر ان کا ذکر آتا ہے۔ ان جملوں کو وضاحتی جملے بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کسی بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس بات کی ہلکی سی وضاحت کے لیے آپ کوئی اور بات اس عبارت میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، شامل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو بات آپ ایڈ کریں گے اس کو ہمیشہ کوسین میں لکھیں۔ جیسے انگلش میں بریکٹ ہوتی ہے، ایسے ہی اردو میں یہ دو بریکٹس ہوتی ہیں جن کو کوسین کہا جاتا ہے۔ احمد کا بھائی اکرم اول آیا ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے احمد کے بھائی کی جو کہ اول آیا ہے، تو اس کا نام جو ہے وہ ہم نے کوسین میں لکھ دیا ہے۔ پولیس نے احمد کو بھی اگرچہ وہ بے گناہ تھا گرفتار کر لیا۔ سکندر صاحب جو میرے ہم جماعت تھے اچانک میرے گھر آ گئے۔ ان جملوں میں آپ دیکھیں گے
کہ ان جملوں میں حوالے کے لیے ایک ایک جملہ کوسین کے اندر لکھا گیا ہے جو کہ اس جملے کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ جی، ہماری اگلی مثال ہے تفصیلیہ۔ یہ 2 ڈاٹ اور ایک چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے۔ یہ علامت کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کی بات کر رہے ہیں اور ابھی اس کی مزید تفصیل باقی ہے، اس کی مزید تفصیل ہم نے آگے بتانی ہے، تو اس سے پہلے تفصیلیہ کا استعمال ضروری ہے۔ عمدہ کتاب میں حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ اب میں کسی کتاب کی خوبیاں لکھنے جا رہی ہوں تو اس سے پہلے اس جملے کے بعد میں تفصیلیہ کا استعمال کروں گی۔ ورزش کے یہ فائدے ہیں۔ اب آگے ہم ورزش کے فائدے بتائیں گے، لیکن جملے کے آخر پر تفصیلیہ کی علامت لازمی ہے۔ قائد اعظم فرماتے تھے۔ اب قائد اعظم کا فرمان لکھنے سے پہلے آپ تفصیلیہ کی علامت استعمال کریں۔ اس مضمون کے اہم نکات ہیں۔ اب اس سے پہلے بھی تفصیلیہ کا استعمال ضروری ہے۔ جی، اگلی ہماری علامت ہے ندائیہ یا فجائیہ۔ یہ علامت کسی کو بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا کسی جذبے کے اظہار کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ علامت ندائیہ اور فجائیہ کی جو علامت ہے اس کی شکل ایک جیسی ہے۔ ندائیہ کا مطلب ہوتا ہے ندا یعنی آواز دینا، اور فجائیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی جذبے کا اظہار، جیسے جوش، غصے، نفرت، خوشی، افسوس یا غم کے اظہار کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے فجائیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں آہا آہا ہم جیت گئے، تو آہا کے بعد علامت فجائیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ افسوس، گاڑی کا حادثہ ہو گیا، اس میں افسوس کے بعد علامت فجائیہ کا استعمال کیا جائے گا۔ اسلم، ذرا ادھر آنا، اب اس میں اسلم کو آواز دی گئی ہے تو اسلم کے نام کے بعد علامت ندائیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ خبردار، اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ امید ہے کہ ان مثالوں سے آپ کو ندائیہ اور فجائیہ کا فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ جی، اگلی ہماری علامت ہے رموز اوقاف کی واوین۔ عبارت میں کوئی قول یا اقتباس لکھا جائے تو اس کو نمایاں کرنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم اپنے پیراگراف میں، اپنے مضمون میں کوئی قول لکھنا چاہتے ہیں، کوئی اہم بات لکھنا چاہتے ہیں، کوئی شعر لکھنا چاہتے ہیں یا کسی حدیث کا ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو اسے آپ ہمیشہ واوین میں لکھیں، یعنی 2 کوما جو کہ 2 شروع میں اور 2 آخر میں لگائے جاتے ہیں۔ جیسے یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اب اس حدیث پاک کو ہم نے واوین کے اندر نمایاں کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے، اب اس ارشاد باری کو ہم نے واوین کے ذریعے نمایاں کیا ہے۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کام کام اور کام، اب قائد اعظم کے اس فرمان کو نمایاں کرنے کے لیے، پرومیننٹ کرنے کے لیے واوین کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ جی، اب اگلی علامت ہے رابطہ۔ عبارت میں زیادہ ٹھہراؤ ظاہر کرنے کے لیے علامت رابطہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا استعمال متبادل جملوں، اقوال یا ذیلی عنوانات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک کا نام لکھنے لگے ہیں، کسی ٹاپک کی اناؤنسمنٹ کرنے لگے ہیں اور آپ کا اصل کام جو ہے وہ آگے شروع ہوگا تو اس سے پہلے آپ نے علامت رابطہ کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے اگر میں کوئی سبق پڑھانے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں لکھوں گی سبق، اس کے بعد علامت رابطہ کا استعمال کروں گی اور پھر سبق کا نام لکھوں گی لالچ۔ اور اسی طرح اگر ہم نے کوئی مضمون لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیتے ہیں مضمون کی، اس کے بعد علامت رابطہ کا استعمال کریں اور پھر مضمون کا نام لکھیں سچ کی برکت۔ اس کے بعد مصنف کا نام ابن قاسم حضرت علی نے فرمایا اور علامت رابطہ، اور اس کے آگے حضرت علی کا قول آپ واوین کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان علامات کا استعمال آپ کی تحریر میں بہت خوبصورتی اور نکھار پیدا کرتا ہے۔ جی، آگے کچھ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جس میں سب سے پہلے ہے علامت شعر۔ یہ ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی شعر لکھیں تو اس سے پہلے یہ علامت ضرور لگائیں۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اب اس شعر کے ساتھ آپ علامت شعر کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے علامت مصرع۔ اگر پورے شعر کی بجائے شعر کی ایک لائن لکھی جائے، ایک مصرع لکھا جائے تو اس سے پہلے چھوٹا سا آئین بنایا جاتا ہے، اسے علامت مصرع کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنے نام کے اوپر ایک چھوٹی سی علامت ڈالتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے علامت تخلص، اور اس علامت کو دیکھ کر ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی شاعر کا تخلص ہے۔
स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि हाली, गालिब, इकबाल लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक छोटी सी अलामत डाली गई है। इस अलामत को अलामत तखल्लुस कहते हैं। जी, अगली जो हमारी रमूज़ औक़ाफ़ की अलामत है वो है मुख़फ़्फ़फ़ात, जिसको इंग्लिश में एब्रीवेशन भी कहा जाता है। ये वो मुख्तसर अलामात हैं जो असल फ़िक्रे की जगह इस्तेमाल होती हैं। अक्सर जब हम किसी नबी का या किसी बुज़ुर्ग का या किसी सहाबी का ज़िक्र करते हैं तो हम जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दरूद पाक लिखने की जगह छोटी सी स्वाद बना देते हैं। इसी तरह रहमतुल्लाह अलैह लिखने की जगह रे और हे बना देते हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखने की बजाय रे और छोटी सी ज़्वाद बना देते हैं। तो इस तरह जगह और वक्त की बचत हो जाती है और अदब और एहतराम भी कायम रहता है। तो जो इस तरह की छोटी छोटी अलामात होती हैं जो बुज़ुर्ग हस्तियों के नामों के साथ लिखी जाती हैं, अम्बिया के नामों के साथ लिखी जाती हैं, सहाबियों के नामों के साथ लिखी जाती हैं, उन्हें मुख़फ़्फ़फ़ात कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको रमूज़ औक़ाफ़ की ये अलामात और इनकी तशरीह जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो को गौर से देखिए ताकि आप इन रमूज़ औक़ाफ़ को अच्छे से समझ सकें और अपनी तहरीर में इनको इस्तेमाल कर सकें। अपनी तहरीर में इनको इस्तेमाल करने का जब आप लोगों को तरीका आ जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि आपकी तहरीर में कितनी खूबसूरती पैदा होती है और आपके उस्ताद और आपका जो भी चेक करने वाला है आपका मज़मून, वो बहुत खुश होगा। उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की ये कोशिश पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।